اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الانبیاء، حدیث نمبر 3432، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو برگزیدہ کیا ہے اور پلیدی سے پاک کیا ہے، اور تجھ کو دنیا جہان کی عورتوں کے مقابلے میں برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے رب کی عبادت کرتی رہے اور سجدہ کرتی رہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہے۔ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تیرے اوپر وحی کر رہے ہیں، اور تو ان لوگوں کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کو پالے، اور تو نہ اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ یغفل یزم کے معنی میں بولتے ہیں، یعنی ملا لیو، کفلہا یعنی زمہا ملا لیا۔ بعض قراتوں میں تخفیف کے ساتھ یہ وہ کفالت ہے جو قرضوں وغیرہ میں کی جاتی ہے، یعنی ضمانت وہ دوسرا معنی ہے۔ مجھ سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، کہا ہم سے نضر نے بیان کیا، ان سے حشام نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں سے بہترین خاتون تھیں، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حدیث نمبر 3433، اردو ترجمہ۔ اللہ پاک کا سورہ آل عمران میں فرمانا، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تک بشریک اور یشرک، مزید اور مجرد دونوں کے ایک معنی ہیں۔ وجیہہ کا معنی شریف۔ ابراہیم نقعی نے کہا مسیح صدیق کو کہتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہلا کا معنی بردبار، اکمہ جو دن کو دیکھے پر رات کو نہ دیکھے، یہ مجاہد کا قول ہے۔ اوروں نے کہا اکمہ کے معنی مادر زاد اندھے کے ہیں۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے مرہ ہمدانی سے سنا، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کی۔ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہو گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 3434، اردو ترجمہ۔ اور ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے یونس نے خبر دی، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید مسیب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والیوں عربی خواتین میں سب سے بہترین قریشی خواتین ہیں، اپنے بچے پر سب سے زیادہ محنت اور شفقت کرنے والی، اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی سب سے بہترین نگراں و محافظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی تھی۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو زہری کے بھتیجے اور اسحاق کلبی نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3435، اردو ترجمہ۔ اللہ پاک کا سورہ مریم میں فرمانا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو، سختی اور تشدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت وہی بات کہو جو سچ ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو بس اللہ کے ایک پیغمبر ہی ہیں، اور اس کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچا دیا،
اور ایک روح ہیں اس کی طرف سے، بس اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے بیٹا ہو، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین ہے، اور اللہ کا ہی کارساز ہونا کافی ہے۔ ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ کلمتہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا، اور دوسروں نے کہا کہ وہ روح من سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ کیا اور روح ڈالی، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید نے بیان کیا، ان سے اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امیر بن عمیر بن حانی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے جنادہ بن ابی امیہ نے بیان کیا، اور ان سے عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے پہنچا دیا تھا اللہ نے مریم تک، اور ایک روح ہیں اس کی طرف سے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ولید نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن جابر نے بیان کیا، ان سے عمیر نے اور جنادہ نے، اور اپنی روایت میں یہ زیادہ کہا کہ ایسا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 3436 اردو ترجمہ۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھروں سے الگ ہو کر ایک پورے رخ مکان میں چلی گئی۔ لفظ انتبذت نبض سے نکلا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں فرمایا، نبذناہ یعنی ہم نے ان کو ٹال دیا۔ شرقبہ پورب رخ یعنی مسجد سے یا ان کے گھر سے پورب کی طرف، فاجعہا کے معنی اس کو لاچار اور بے قرار کر دیا۔ تساقط گرے گا، قضیہ دور، فریہ بڑا یا برا، نسیہ ناچیز۔ حضرت عبداللہ بن عباس عنہ سے ایسا ہی کہا۔ دوسروں نے کہا نسی کہتے ہیں حقیر چیز کو، یہ صدی سے منقول ہے۔ اور ابو وائل نے کہا کہ مریم علیہ السلام یہ سمجھی کہ پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام کو ایک جوان مرد کی شکل میں دیکھ کر، اگر تو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ وکیع نے اسرائیل سے نقل کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے براء بن عازب سے، سریانی زبان میں چھوٹی نہر کو کہتے ہیں۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اول عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، نام جریج تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں پکارا، انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں گا یا نماز پڑھتا رہوں گا۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی کہ اللہ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس نے ان پر تو یہ تہمت دھری کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور ان کو گالیاں دیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے،
لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ تیسرا واقعہ، اور ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوشپوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بچوں کو بھی اس جیسا بنا دے، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں، بچے کے دودھ پینے لگنے کی کیفیت بتلاتے وقت۔ پھر ایک باندھی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے، تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا، ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا، اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الانبیاء کی حدیث نمبر 3432 سے 3436 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔